اس کا ریفیوزل کیوں ہوتا ہے، وہ ویزا کیوں گرانٹ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو میرا خیال ہے شاید قیامت والے دن ڈسکلوز ہوگا کہ کیا آخر ان کی ٹیکنیکس تھیں، کیا ان کا ورکنگ پیٹرن تھا جس کو فالو کر کے وہ ویزا گرانٹ کرتے تھے یا ویزا ریفیوز کرتے تھے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی اس ویڈیو میں we will discuss the main tips and tricks of USA F1 study visa. How you can hack the study visa of USA, جس کو ہم F1 بولتے ہیں، جو کیٹیگری ہے ان کی. کیا ایسی ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں جن کو فالو کر کے آپ کافی حد تک اوور کم کر سکتے ہیں ویزا ریفیوزل کو. اس ویڈیو میں ہم ان تمام ٹپس اینڈ ٹرکس کو ڈسکس کریں گے. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک تمام لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں. بات کرتے ہیں یو ایس اے اسٹڈی ویزا F1. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ there is no tool, there is no expertise on this earth that can crack the USA visa. اس کا ریفیوزل کیوں ہوتا ہے، وہ ویزا کیوں گرانٹ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو میرا خیال ہے شاید قیامت والے دن ڈسکلوز ہوگا کہ کیا آخر ان کی ٹیکنیکس تھیں، کیا ان کا ورکنگ پیٹرن تھا جس کو فالو کر کے وہ ویزا گرانٹ کرتے تھے یا ویزا ریفیوز کرتے تھے. دیر آر ملینز آف ایگزامپلس جہاں پر آپ جو ایکسپرٹیز ہیں، جو جتنے بھی متھس ہیں، جتنے بھی فلوکس ہیں، ایکسپرٹ گیسز ہیں، انٹیلیجنٹ گیس ہیں، وہ وہاں پر آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے ریفیوزلز، ایسے ایسے ویزا گرانٹس جو بینگ این ویزا ایکسپرٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لگنا چاہیے اور وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، اور بینگ ایکسپرٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں لگے گا یا چانسز کم ہیں، اس کو وہ گرانٹ کر دیتے ہیں. تو کوئی اگر آپ سے کہے کہ میں نے یو ایس اے ویزا کریک کر لیا ہے تو آئی بلیو کہ دیٹ از ناٹ ٹرو. اور بینگ ایکسپرٹ کریئر گائیڈنس، بینگ ایکسپرٹ کریئر کاؤنسلر، کچھ ایسی کہہ لیں کہ ہیپننگز ہیں، کچھ ایسے پاسٹ انسیڈنٹس ہیں، کچھ ایسے کہہ لیں کہ ویزا گرانٹس ہیں، ریفیوزلز ہیں، جن کی بیس کے اوپر ہم اپنا ایک انالیسز رن کرتے ہیں، اور وہی انالیسز جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو اوائڈ کر کے آپ ویزا کے جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں 2-3 ایسی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویری 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 امپورٹنٹ when it comes to USA اسٹڈی ویزا. اگر آپ ان 2 سے 3 چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے جو چانسز ہیں یو ایس اے ویزا کے وہ مور دین 90% انکریز کر سکتے ہیں. 100% میں پھر بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ یو ایس اے ویزا کو 100% جو ہے نا کوئی بھی کریک نہیں کر سکتا. کریک تو کہہ لیں کہ ہم نے بھی نہیں کیا، بٹ دیز آر our expertise and our past experience. کیونکہ ہمارے فریکوینٹ بچے جا رہے ہوتے ہیں ایمبیسی کے اندر انٹرویو دینے کے لیے بھی، اور بھی ہمارے کافی زیادہ انالیسز رن ہو رہے ہوتے ہیں، ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا میں ڈسکس کروں گا سارا کچھ آج. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 3 سے 4 سال پہلے یو ایس اے ایمبیسی نے اپنا جو ان کا DS-160 فارم ہے اس میں کچھ چینجنگ لے کے آئے تھے. وہ چینجنگ کیا تھی؟ وہ چینجنگ تھی کہ اب آپ کو اپنی جو سوشل میڈیا کی جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو اب وہاں پر مینشن کرنے پڑتے ہیں. آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، واٹ ایور یور اکاؤنٹ از سوشل میڈیا، آپ کو وہاں پہ ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے اوور دا DS-160 فارم. اور وہ جو DS-160 فارم ہے، اب آپ اگر میکانزم دیکھیے نا یو ایس ویزا کا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک ایسی ایمبیسی ہے جو آپ سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگتی.
آپ سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگتی، نہ وہ کہتی ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ لے کے آؤ، وہ تو ہم لے کے جاتے ہیں، سارے لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ ریکوائر نہیں کرتے آپ سے، نہ وہ کہتے ہیں جی کوئی اپنے پراپرٹی ڈاکومنٹس لے کے آؤ، کوئی ڈاکومنٹس ایجوکیشنل لے کے آؤ. They just want you to print out your letter of confirmation. وہ لیٹر آف کنفرمیشن آپ لے کے جائیں along with your passport and 2 pictures. That's enough for them. اس کے علاوہ وہ آپ سے کچھ بھی ریکوائر نہیں کرتے. اب کیا وہ کوئی جادوگر ہیں؟ کیا ان کو کوئی الہام ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تکا ہے، ایکسپرٹ گیس ہے، وہ بس کہہ لیں کہ قسمت کی بات ہے، لگ گیا. آئی بلیو کہ دیٹ از ناٹ، اوبویسلی قسمت تو ہر بندے کی ہوتی ہے، بٹ آئی بلیو دیٹ دے ریلائی آن دیئر سسٹم. وہ اپنے سسٹم پہ اتنا ریلائی کرتے ہیں کہ ان میں سے اگر تو وہ سسٹم رن کرتا ہے، اس کے جو الگورتھمز ہیں، دیکھیں نا آپ دنیا کی بڑی ایپس جو ہیں، جتنے بھی فیس بک، انسٹاگرام، جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں، وہ سارے امریکن بیسڈ ہیں. اگر ان ایپس کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ آپ کو یوں بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا گانا سننا ہے، کون سی ویڈیو سننی ہے، آپ کہاں پر جا رہے ہیں، کیا دیکھنا ہے، آپ نے کیا چیز سرچ کرنی ہے، کیا بائی کرنی ہے، تو اوبویسلی ان کے پاس اس سے زیادہ ایکسیس ہو سکتی ہے. اب ایکسیس سے مراد میری ہے کہ ان کے پاس میں وہ الفاظ یوز نہیں کروں گا کہ مطلب کہ کسی کو ناگزیر گزریں، پر ان کے پاس کافی حد تک ہمارے پاکستان سسٹم کی بھی ایکسیس ہے. اچھا، اب یہ جو کانفیڈنس ہے نا کہ آپ بس ایک ڈاکومنٹ پرنٹ آؤٹ لے کے آ جائیں کہ جی جو آپ نے فارم فل کیا ہے، پورا فارم بھی لے کے نہیں آنا، جسٹ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ لے کے آ جائیں، دیٹس انف. کہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ کانفیڈنس ایسے نہیں آ جاتا. یہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اسٹرانگ بیس کی وجہ سے آتا ہے. اور وہ اسٹرانگ بیس کیا ہے؟ دے ریلائی آن دا سسٹم. ان کے پاس مور دین 5000 ڈیٹا بیسز کی ایکسیس ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. دنیا کی ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ وہاں پر آپریٹ ہو رہی ہیں، ان کے پاس ایکسیس ہے. اچھا، اب ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں، سجیشنز کیا ہیں جو بچے فالو نہیں کرتے؟ مینٹین یور سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اسپیشلی لنکڈ ان کا جو اکاؤنٹ ہے نا، وہ کوئی بچہ خاص طور پہ جو پی جی والے ہیں نا وہ آپریٹ نہیں کرتے. اور اگر کرتے بھی ہیں نا تو جانے سے پہلے، ویزا جانے سے پہلے جو ہے نا وہ یوں کر کے اس کو اپڈیٹ کریں گے اور ساتھ میں لے جائیں گے. آپ کی جو لنکڈ ان کی پروفائل ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے ویزا کے اوپر. فیس بک کی بھی کرتی ہے، آپ کی یوٹیوب کی بھی کرتی ہے. مینٹین یور سوشل میڈیا اکاؤنٹس. اب وہ مینٹین کرنے سے کیا مراد ہے کہ اب آپ اس میں طوطے کی، بلی کی، کتے کی ویڈیو نہ ڈالنے بیٹھ جائیں کہ میں نہا رہا ہوں، میں جو ہے نا وہ کلفی کھانے جا رہا ہوں، صحیح ہے، میں جو ہے نا وہ، آپ کو پتہ ہی کیا کچھ سوشل میڈیا پہ گانے گاتے کی لگا رہے ہیں. چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، تو اس کو اس طریقے سے مینٹین کریں کہ آپ کی ایک پروفائل بن رہی ہے. اب اس کے پیچھے ایک بحث ہے جی ہم کیوں مینٹین کریں، وہ ہمارا ڈیٹا کاپی کر رہے ہیں، میں کسی اور دن کروں گا بحث. فی الوقت ہم ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کر رہے ہیں. اپنی جو سوشل میڈیا کی پروفائل ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے بلڈ کریں کہ آپ نہیں بھی نہیں نہ بول رہے، آپ کی پروفائل بولے، خاص طور پہ آپ کی لنکڈ ان کی پروفائل. باقی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں نا، اور وہ آپس میں میچ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کی لنکڈ ان کی پروفائل کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ نے لنکڈ ان پہ لکھ دیا جی کہ میں ورکنگ ان ایچ بی ایل بینک، ٹھیک ہے، ایز اے اسسٹنٹ وائس مینیجر، یا کچھ بھی آپ نے لکھ دیا. اور فیس بک پہ جو ہے نا آپ لکھ رہے ہیں میں سوتر منڈی میں بزنس کرتا ہوں، میں جو ہے وہ ایکس وائی زی کچھ اور کر رہا ہوں. وہاں پہ آپ کی جو پوسٹ ہیں، پکچرز ہیں، وہ اور ہی پکچر جو ہے نا رن کر رہی ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا، ایک اور چیز، جب آپ یو ایس اے ویزا کی باری آتی ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بچے اس کیو میں لگے ہوتے ہیں وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہاؤ ٹو چینج کالج ونس ارائیو ان دا یو ایس اے، ہاؤ ٹو چینج مائی I-20، ہاؤ ٹو گیٹ فری جو ہے نا وہ I-20، ہاؤ ٹو چیپسٹ کالجز ان یو ایس اے. کہ جتنی آپ کی یہ ہسٹری ہے نا، جو آپ کی براؤزر کی ہسٹری ہے، یہ ساری مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کی ورڈز، یہ ساری سرچ جو ہے نا، ان کا جو سسٹم ہے نا وہ پراپر اس پہ ایک انالیسس رن کر کے نا ویزا آفیسر کو
دکھاتا ہے کہ بھائی اس بچے نے جو ہے نا پچھلے 3 ماہ میں یہ کچھ کیا. اب وہاں پہ آپ نے لکھا تھا نا کہ ہاؤ ٹو گیٹ USA ویزا آن ڈن بیسز, صحیح ہے, تو وہ بھی ان کو شو ہو رہا ہے نا کہ اس کا یہ مقصد ہے وہاں پہ آنے کا. آپ کی کوئی اکیڈیمک سرچ ہی نہیں ہے, آپ کمپیریزن ہی نہیں کر رہے یونیورسٹیز کا. آپ نے 3 جگہ اپلائی کیا, 4 جگہ اپلائی کیا, آپ نے کوئی سرچ نہیں کی کہ کیا ڈفرینس ہے ان یونیورسٹیز کے اندر, اس کی رینکنگ کیا ہے, اس میں کیا سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. آپ نے لائف ان USA نہیں دیکھا, مطلب کہ جو بھی چیزیں آپ کی ریلیٹ کرتی ہیں آپس میں, اور آپ لگے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے پارٹ ٹائم جابز ان USA, پر آر ریٹ ان USA. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مانیٹر ہو رہا ہے. ایون کہ آپ کا جو واٹس ایپ ہے, میں زیادہ ہارش ورڈز یوز نہیں کروں گا, آپ کا جو واٹس ایپ ہے نا وہ بھی مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب آپ آ جائیں کہ جو آپ کا اسپانسر ہے, اکثر بچے جو ہیں نا وہ اسپانسر خالو کو, ماموں کو, ابو کا دوست ہے, خالہ کا کزن ہے, اتنے میں کہتا ہوں کہ وہ بےہودہ قسم کے اسپانسر لگاتے ہیں کہ ویزا آفیسر بھی اندر سے ہنستا ہوگا کہ یار وٹ از دس. اگر ہم نہیں ان کو کچھ کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ کچھ بھی اٹھا کے لے آئیں گے. اچھا, ایک اور چیز, اگر آپ کا اسپانسر چلیں ٹھیک ہے, فادر ہیں, مدر ہیں, تو ان کا کوئی, اب آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ از اے بزنس مین, ٹھیک ہے, فائن. کیا بزنس ہے؟ فیکٹری ہے جی ان کی, یا ان کی سوتر منڈی میں شاپ ہے. اور جب گوگل پہ جا کے یا اوپن سورس جا کے سرچ کرتے ہیں تو ان کا کوئی نام, ان کا کوئی ایڈریس, ان کا کوئی لینڈ لائن نمبر, کچھ بھی شو نہیں ہو رہا گوگل کے اوپر. یہ چیز بھی الارمنگ ہے ان کے لیے کہ یہ کون سا اسپانسر ہے جس کو ہم ٹریک نہیں کر پا رہے. دیکھیے ان کی اپنی کنٹری کی سیکیورٹی, ان کا اپنا جو ہے وہ جو سسٹم ہے سارا ان کا, اس کا مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. وہ اپنی سیکیورٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ایک ویزے کی خاطر. اگر آپ کے اسپانسر کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہی نہیں ہے, نہ کوئی ویب سائٹ ہے, نہ کوئی گوگل پہ اس کا اکاؤنٹ ہے, نہ کوئی اس کا گوگل میپس کے اوپر اس کا کوئی ریکارڈ ہے کہ وہ کیا ایڈریس ہے اس کا, کیا بزنس ہے اس کا, تو وہ کیسے یقین کر لیں کہ آپ کا اسپانسر جو ہے نا وہ آپ کو اسپانسر کرے گا آپ کی اسٹڈیز کو. چلیں ریلیشن شپ تو ٹھیک ہے, مان لیا کہ ریلیشن آپ نے جسٹیفائی کر دیا, خالو کے کزن ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ تو ہونا آپ کے اس کی گوگل اکاؤنٹ کے اوپر, یا ڈفرینٹ جتنے فارمز ہیں, اس کی کوئی اس کی پروفائل ہو لنکڈن کی, کوئی اس کی. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دور IT کا ہے, آج کل دور یہ اسمارٹ ایپس کا ہے, اسمارٹ ورکنگ کا ہے. اگر یہی ریکارڈ نہیں ہے آپ کا مینٹین, تو معذرت کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں USA کے اندر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایک اپنا ایک انالیسز ہے, کہ یہ میرا ایک انالیسز ہے, میں یہ انڈورس نہیں کر رہا کہ ایسا ہی ہے. USA کی جو ایمبیسی ہے, they have shortlisted, they have marked patterns of Pakistani students. انہوں نے پیٹرنز نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ کس ایریا سے, کس یونیورسٹی کا, کس کالج کا, کس ایج کا, کون سا بندہ ایسا ہے جو جینون ہے جس کو ویزا دینا ہے, جو نہیں ہے. فار انسٹنس جو ہماری گجرات, پھالیا, منڈی, بہاؤدین, جو سارا ایریا جو ہے نا, یہاں پر ان کے چیکس اور ہوں گے. یہاں پہ ان کا پیٹرن انہوں نے دیکھا ہوا کیا پیٹرن یہاں سے بچوں کا اپلائی کرنے کا ویزا کا. پھر انہوں نے سکولز کا پیٹرن چیک کیا ہوا کہ کون کون سے سکولز ہیں پاکستان کے. میں بڑے بڑے سکولوں کے نام لیتا ہوں, بیکن ہاؤس ہے, سٹی ہے, LGS ہے, اسکارس ڈیل ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے, صحیح, ایچیسن ہے, ٹھیک ہے, امریکن انٹرنیشنل ہے, لائسیم ہے, سو آن. ان کا کیا پیٹرن ہے؟ یہ وہ بچے ہیں جو وہاں جا کے سلپ نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہماری یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, لمز ہے, LSE ہے, IBA ہے, جو بھی ہماری ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں, ان کا پیٹرن اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ یہ بچے وہاں جا کے سلپ نہیں ہوتے. اور پھر میں اب یونیورسٹیز کے نام نہیں لوں گا, پھر بچے غصہ کر جائیں گے. انہوں نے وہ بھی نام شارٹ لسٹ کیے ہوئے کہ یہ جو 4-5 یونیورسٹیز ہیں نا, اسلام یونیورسٹی, اکیڈمی یونیورسٹی, فلانی یونیورسٹی, ان کا بچہ وہاں جا کر نہیں پڑھتا, ان کو ہم نے ویزا جو ہے نا گرانٹ نہیں کرنا, یا کرنا ہے اگر تو اس کی ریشو بہت کم ہے. تو یہ وہ سارے پیٹرنز ہیں, یہ وہ سارے کہہ لیں کہ آپ ایکسپرٹ
اوپینینز ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کافی حد تک جو ہے نا اپنا یو ایس اے کا جو ویزا ہے نا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا، بٹ دس از مور امپورٹنٹ دین انٹرویو، کیونکہ آپ کے ایمبیسی جانے سے پہلے، آپ کے ایمبیسی پہنچنے سے پہلے، آپ کے وہاں پہ جس دن آپ کا انٹرویو اس سے پہلے آپ کا ساری اسکریننگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی ساری ورکنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ بس وہ 2-4 ایک کویشچنز ہیں جو انہوں نے ایکٹنگ سی کرنی ہے اور خانہ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیں گے، ان کے پاس ڈیسیجن آیا ہوا ہے اس کو دینا کہ نہیں دینا۔ ڈیلی بیسس پہ 500 بچہ جا رہا ہے، ویزا کتنے کو مل رہا ہے؟ 20، 15، 12، 20، 25، اس سے زیادہ ویزا ریشو نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ کویشچن کرتے ہیں بچے کہ جی جو جرمن بچے ہیں ان کا کیسے ریفیوز ہو جاتا ہے اگر یہی کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک 100 جو ہے نا وہ گناہ گار وہ بری ہو جائیں، لیکن کسی ایک جو گناہ گار نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح ان کا بھی یہی پیٹرن ہے کہ بے شک 100 جو ہے نا وہ ویزے ریفیوز ہو جائیں جو بچے جو ہے نا ایلیجیبل تھے، لیکن ایسے کسی کو ویزا نہ ملے جو ایلیجیبل نہیں تھا، تو اس کے اندر پھر اس ریڈار میں جو بھی آئے گا رگڑا جائے گا۔ یہ ان کا یہ نہیں ہے، نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس چیز سے، ضرورت ہمیں ہے، صحیح ہے، ریکوائرمنٹ ہماری ہے، ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو انڈیا کا جو ویزا ریشو ہے وے بیٹر دین پاکستانی اسٹوڈنٹس، چونکہ ان کی یہ پروفائلز، ان کا سسٹم جو ہے نا بڑا میچ کرتا ہے ان کی پروفائلز کے ساتھ۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی جو سوشل میڈیا پروفائلز ہیں اس کو جو ہے نا وہ آپ مینٹین رکھیں، صحیح ہے، ان کو جو ہے نا آپ اپڈیٹ رکھیں، اور آپ کی جو اوریجنل پکچر ہے آپ کی اس سے میچ کرنی چاہیے، نہ کہ وہ فیک ساؤنڈ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔